وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. میرے بھائیوں، اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں جن کا ایمان مفصل کے اندر تذکرہ موجود ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان میں 7 بنیادی عقیدوں کا اعلان کیا گیا ہے جن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی اللہ رب العزت کی توحید کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک انسان اللہ رب العزت کے تمام فرشتوں کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک انسان اللہ رب العزت کی تمام آسمانی کتابوں کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی تقدیر کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی قیامت کے دن کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے علم الکلام کے ائمہ نے صراحت کی ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں وحدہ، ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک مانے. اس کے بغیر ایمان باللہ مکمل نہیں. اسی طرح علم الکلام کے ائمہ نے صراحت کی ہے کہ ایمان بالرسل کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری ہے. اس وضاحت کے بعد میں درخواست کرتا ہوں کبھی نہ بھولیں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے. میرے بھائیوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ میرا رب اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک، رحمت عالم، خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک. بھائیوں ذرا توجہ کریں. ابھی مجھ سے پیشتر ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام. میں اسے ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ دوست دیکھیں، آپ میں سے کوئی دوست اگر دائرہ بنانا چاہیں
سب سے پہلے پرکار کی ایک سوئی کو مرکزی نقطے پر ٹکایا جاتا ہے، اس کے بعد یوں کر کے پوری پرکار کو چلاتے ہیں۔ جس وقت وہ پرکار کے چلنے سے دائرے کا پہلا سرا دائرے کا دوسرا سرا آپس میں مل جائے، کہتے ہیں دائرہ مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، دائرہ نبوت کا پہلا سرا حضرت آدم ہے، دائرہ نبوت کا دوسرا سرا حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام۔ بھائیوں، اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہمارے ہاں آدم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت مئی حوا پیدا ہوئی، ادھر فقط عورت مئی مریم سے حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ شریفو، حضرت سیدنا آدم آسمانوں سے زمین پر آئے، حضرت مسیح زمین سے آسمانوں پر گئے۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب آپ میں سے ایک دوست کھڑے ہو کے سوال کرے کہ مولوی صاحب آپ کی یہ بات بھی صحیح، قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی صحیح، عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مماثلتیں بھی صحیح، لیکن اگر آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت دائرہ نبوت کا پہلا سرا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرا سرا، یہ دونوں ملے دائرہ مکمل ہوا، لیکن پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرے بھائیوں توجہ کریں، یہ سوال تب پیدا ہوا کہ آپ نے مجھ مسکین کی بات کو توجہ سے نہیں سنا۔ اگر توجہ سے سنا ہوتا کبھی یہ سوال پیدا نہ ہوتا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ دائرہ اس وقت بنتا نہیں، پرکار اس وقت چلتی نہیں جب تک مرکزی نقطہ نہ ہو، اور وہ مرکزی نقطہ محمد عربی کی ذات تھی۔ لوگوں اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے، مسیح بھی نہ ہوتے، نہ دائرہ بنتا، نہ نبوت کا سلسلہ چلتا۔ دائرہ نبوت کا پہلا سرا حضرت آدم، دوسرا سرا سیدنا مسیح، لیکن مرکزی نقطہ محمد عربی کی ذات۔ آپ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ آپ کے ہاتھ میرے بھائیوں ذرا تھوڑا سا اس مسئلے کو اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نبوتیں دی وہ بھی صدقہ تھا محمد عربی کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے، نہ یہ دائرہ بنتا میرے بھائیوں، نہ یہ پرکار چلتی۔ مرکزی نقطے کا شریفوں تم سے کہہ رہا ہوں، مرکزی نقطے کا انتخاب سب سے پہلے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ظہور سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ جب دائرہ مکمل ہو گیا، دائرہ بنانے کے لیے مرکزی نقطے کا انتخاب سب سے پہلے، پرکار کو ٹکایا، اسے چلایا، دائرہ مکمل ہوا، آپ نے پرکار کو اٹھایا، ظہور اس کا سب سے آخر میں ہوا۔ میرے رب نے حضور کا انتخاب
سب سے پہلے کیا تھا، ظہور سب سے آخر میں کیا۔ میرے بھائیوں، اب میں اگلی درخواست کرتا ہوں، وہ جو ہمارے عالم دین یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، مل کے کہہ دو ایسے نہیں بلند آواز سے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے ان درختوں کے ایک ایک پتے کو، اس ماحول کو، اس در و دیوار کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ، اس جذبے کے تحت کہ آپ جتنی زیادہ محبت سے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام کا بھیجیں گے، کل قیامت کے دن اتنا رحمت عالم کا قرب بھی نصیب ہوگا، دیدار بھی ملے گا، شفاعت بھی ملے گی۔ مل کے میرے ساتھ سارے ساتھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کبھی کر رکھ دیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے ذرا توجہ کریں اس امر پر۔ میں نے آج کی مجلس میں آپ دوستوں سے یہی کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخر کے اندر ظہور ہوا۔ اب حضور کی اس حدیث پہ توجہ فرمائیں، رحمت عالم فرماتے ہیں لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی میں۔ شریفوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کوئی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ بھائیوں، یہ دین کا اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیت کریمہ، پیغمبر اسلام کی 200 احادیث، 210 احادیث، حضور علیہ السلام کی امت کا سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سب سے پہلا اجماع اسی عقیدے پر منعقد ہوا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے ایک بھائی ابھی بیان کر رہے تھے 23 سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید بدر کی، احد کی، خیبر کی، حنین کی، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد میرے بھائیوں 259 ہے۔ پہلی ختم نبوت کی جنگ جو یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، سیدنا خالد ابن ولید، سیدنا شرحبیل ابن حسنہ، میرے بھائیوں سیدنا اکرمہ کی سربراہی میں اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، جس کے اندر 70 بدری صحابہ کرام تھے۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ کے ہمارے اس خطہ میں انگریز کے زمانے میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتابوں میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، کتاب کا نام دافع البلا، اس صفحہ 11، اس ملعون قادیان نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس کتاب میں اس ملعون نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی کتاب کا نام حقیقت الوحی، صفحہ 391، رہتی دنیا تک کوئی ماں کا لال قادیانی حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں اس نے لکھا کہ 1300 سال میں، ان 13 صدیوں میں بہت سارے ولی، غوث، قطب، ابدال آئے، لیکن ان میں نبوت کا نام پانے کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک میں ایسا ہوں۔ مرزے نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نے ایک کتاب میں رسول ہونے کا دعویٰ کیا، دوسری کتاب میں
اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تیسری اس کی کتاب کا نام ملفوظات، جلد 10 صفحہ 127، اس کے اندر کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اس ملعون نے، بھائیو یہ ملعون کا لفظ میں آمدن کہہ رہا ہوں، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میری بلا سے کوئی راضی ہو یا ناراض، میں نے تو ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ سنو، کوئی راضی ہو یا ناراض میری بلا سے، بھائیو توجہ کریں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو، حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ بولو اللہ تمہیں توفیق دے۔ حضور کے دشمن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ بولو رعایت نہیں ہو سکتی۔ ملعون نے میرے بھائیوں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے دیکھنے والوں کو اس نے صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اس نے اہل بیت کہا، اپنے میرے بھائیوں اس ملعون نے اپنی بیوی کو ام المومنین کہا۔ خدا کے لیے سوچو، اس کا بیٹا، اس کا نام مرزا بشیر احمد احمد، کتاب کا نام کلمۃ الفصل، اس کے اندر لکھتا ہے کہ کوئی آدمی اگر حضرت موسیٰ کو مانتا ہے پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے پر وہ محمد عربی کو نہیں مانتا، یا حضور کو مانتا ہے لیکن مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا مانا؟ کہ ایک آدمی اگر حضور کو مانتا ہے اور مرزے کو نہیں مانتا تو حضور کا ماننا کافی نہیں۔ حضور علیہ السلام معاذ اللہ فارغ ہو گئے، اب نجات کے لیے مرزا قادیانی کو ماننا ضروری ہے۔ نجات اسی کی ہوگی جو مرزا قادیانی کو مانے گا۔ بھائیو، میں اس بات کو 1 منٹ میں پھیلاتا ہوں، مجھے اگلی بات آپ سے عرض کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت 4 آدمی تھے، یہ مثال دے رہا ہوں، واقعہ نہیں۔ ان 4 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، ان پر ایمان لائے، یہودی ہو گئے۔ ان 4 میں سے آگے چل کر 3 آدمیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ایک سچے نبی کے بعد دوسرے سچے نبی کو مانا۔ جب حضرت عیسیٰ کو مانا، حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود جب عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اب یہ آدمی یہودی نہ رہا، عیسائی ہو گیا۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے آگے چل کر حضور کا زمانہ پایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی۔ حضور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کو مانا، رحمت عالم کو جب مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود جب ایک اور سچے نبی کو مانا، اب یہ عیسائی نہ رہا، مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے سوچو، حضور کے بعد معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی حضور کے بعد کسی اور سچے نبی کو مان لیتا وہ حضور کی امت میں نہ رہتا۔ حضور کو ماننے کے باوجود اگر کسی اور سچے کو بھی مان لیتا وہ مسلمان نہ ہوتا۔ شریفوں، اگر حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننے سے آدمی اسلام سے نکل کر اس کی امت میں چلا جاتا ہے تو ملعون قادیہ جیسا کوئی جھوٹا شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اس کو مانے تو وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ آپ اس کو یوں سمجھیں، آپ کھڑے ہیں، ایک آدمی آیا عیسائی، مولانا سے مصافحہ کیا، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، یہ مسلمان ہے، میں مسیح علیہ السلام کا امتی، یہ محمد عربی کے غلام، میں انجیل کو ماننے والا،
یہ قرآن کو ماننے والے، میں تخلیص کا پجاری، یہ توحید کا علمبردار، یہ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں، ان کو ایک ہندو ملے اس کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہے، میں وید کو مانتا ہوں، یہ قرآن کو مانتا ہے، میرے بھائیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہندو ہوں، یہ مسلمان ہے، میرے بھائیوں ایک سکھ آپ کو ملے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں بابا نانک کا مرید، یہ محمد عربی کا غلام، میں گرنتھ کے ماننے والا، یہ قرآن کے ماننے والا، میں سکھ ہوں، یہ مسلمان ہے۔ لیکن جس وقت کوئی قادیانی کسی مسلمان کو ملتا ہے اس کا سب سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ میں مرزے کو ماننے والا، میں مسلمان ہوں، یہ حضور کو ماننے والا کافر ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے اس دھرتی پہ محمد عربی کی دشمنی کا۔ قادیانی مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، میرے بھائیوں صحیح ہو یا سقیم، کالا ہو یا گورا، وہ پاکستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا، یہ جتنے قادیانی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے جتنے دعوی تھے وہ سارے سچے تھے۔ اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آج کا ملعون قادیانی اس ملعون قادیاں کو محمد عربی کی مسجد پہ بٹھا کے حضور کا نیم پلیٹ اس کے سینے پہ سجا کے ہمیں کہتا ہے کہ اس ملعون قادیاں کو بطور محمد الرسول اللہ کے تم مان لو۔ مسلمانوں میرا بات ختم ہوا، میری آپ پر پنچایت ہے، آپ فیصلہ کریں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسلمان ہے کہ کافر؟ فتویٰ دینے لگے ہو تو ذرا زور سے دو، آپ کی آواز گونجنی چاہیے، آپ کے دوست دشمن تک پہنچنی چاہیے۔ یقین جانو آپ عرش پہ بولیں گے، حاضری آپ کی عرش پہ لگے گی۔ بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، بن جاؤ طرفدار محمد عربی کے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ملعون قادیاں محمد الرسول اللہ تھا، وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بولو بھائیو، سے بولو، وہ کون ہے؟ اللہ کے کروڑ رحم سے ذرا میرے ساتھ چلو۔ وعدہ رہا میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، میں تو نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں جو میں نے کہنا تھا۔ پیش رو خطیب حضرات نے بالخصوص مولانا حبیب اللہ نے بہت ہی صاف ستھرے انداز میں بڑی سادہ سی باتیں کہہ دی۔ میرے بھائیوں ہمارے اس خطہ کے نامور عالم دین بزرگ رہنما حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے شاگرد میری مراد حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی گئے، وہاں اپنا کیا کہتے ہیں حجاز مقدس حج کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے بیعت بھی کی، خلافت بھی دی۔ پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب آپ ہندوستان پہ واپس جائیں، وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ وہاں چپ کر کے بھی بیٹھے رہے، آپ کا بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، آپ واپس چلے جائیں۔ پیر صاحب نے حج کیا، عمرہ کیا، طواف کیے، گنبد خضرا پہ حاضری دی، واپس آئے۔ ملعون قادیاں نے آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت پیر صاحب کی توجہ نہ ہوئی۔ ایک دن خود مہر منیر والے مولانا غازی احمد صاحب نے لکھا ہے، اصل حوالہ میرے پاس موجود، اس میں وہ کہتے ہیں ایک رات خواب میں
سبحان اللہ تو کہو۔ کہتے ہیں ایک رات خواب میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک رات خواب میں مجھے رحمت عالم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا مہر علی شاہ مرزا قادیاں با مقراض الہاد احادیث ملرا پارا پارا میں کر و تو خاموش نشستائی۔ پیر صاحب کہتے ہیں مجھے خواب میں رحمت عالم نے ارشاد فرمایا مہر علی شاہ مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی لے کر میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہو۔ پیر صاحب بیدار ہوئے، کہتے ہیں لوگوں میں میدان میں آیا نہیں ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر وقت آیا حضرت پیر صاحب نے جامع دل میں سکھنے قدمے جہاں اللہ توفیق دیتا ملعون قادیاں کا وہ تاچا تچنا شروع کیا، وہ رندہ پھیرنا شروع کیا، میرے بھائیوں اس کے بلکس نکالنے شروع کیے۔ ملعون قادیاں کو اور کوئی نہ سوجی، اس نے کہا حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ آپ لاہور آ جائیں، وہاں پر ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کو جواب کے اندر کہا کہ ٹھیک ہے، تاریخ مقرر کر دی 25 اگست 1900 کو، آج 2021 میں بیٹھے ہیں، گویا کہ 121 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا 25 اگست 1900 کو آپ بھی لاہور بادشاہی مسجد میں آ جائیں، میں بھی آ جاؤں گا۔ 4 دنوں کے بعد ملعون قادیاں نے بہانہ بنایا کہ حضرت پیر صاحب آپ کے ساتھ پٹھان آ رہے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا ملعون قادیاں کو کہ نبی ڈرنے کے لیے نہیں آتا، نبی دنیا کو ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ پٹھانوں سے تیرا ڈرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں میں تفصیلات پہ نہیں جا رہا، میں اشارے کرتا ہوں اس ملعون قادیاں کو جواب دیا پیر صاحب نے جو میرے ساتھ آئیں گے ان کے حفظ امن کا میں ذمہ دار ہوں، جو تیرے ساتھ آئے ان کے حفظ امن کا تو ذمہ دار، تم بھی آؤ ڈیرا لگاؤ، میں بھی آتا ہوں ڈیرا لگاتا ہوں، پھر میرا رب فیصلہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب چلنے لگے، ملعون قادیاں نے پھر ان کو تار کے ذریعے کہا، تار اسٹیشن پر ملا، پیر صاحب گولرے کے اسٹیشن پر ٹرین میں سوار ہو رہے تھے کہ پیر صاحب کو کہا، پیر صاحب ایسے مرزے نے کہا پیر صاحب ایسے کرتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں، میں بھی، علماء بیٹھ جائیں، ایک قرآن مجید کو کھولتے ہیں، ایک سورت کی تم تفسیر لکھو، ایک سورت کی میں تفسیر لکھتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا اسے کہو آ جا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں گا، کچھ کہے ہے شوق اگر تفسیر لکھنے کا تو تفسیر لکھنا وہ یوں کرتے ہیں، تم بھی کاغذ قلم رکھ دو، میں بھی کاغذ قلم رکھ دیتا ہوں، تیرے کاغذوں پہ تیرا قلم، میرے کاغذوں پہ میرا قلم، میں اپنے قلم کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو اپنے سبحان اللہ۔ اپنے قلم کو ہاتھ نہ لگا، تو اپنے قلم کو اپنی نبوت کا اقرار کر کے اشارہ کر، میں محمد کی غلامی کا دم بھر کے اپنے قلم کو اشارہ سبحان اللہ۔ بغیر ہاتھ لگانے کے قلم تیرا چلے تو سچا، قلم میرا چلے تیرا نبی سچا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بھائیو اس ملعون قادیاں کو آنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت پیر صاحب نے کہا کہ اس ملعون قادیاں نے ایک تجویز بھیجی کہ اس طرح کرتے ہیں، ایک بیمار آدمی لولا لنگڑا، اس کے لیے تم بھی دعا کرو، ایک اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، تمہاری دعا قبول ہو گئی، پیر صاحب تم سچے، میری دعا قبول ہو گئی تو میں سچا۔ تو مولانا پیر مہر علی شاہ نے کہا
کہ اگر دعا کا بھی شوق ہے، لولے لنگڑے کیا ہوتے ہیں، مردے کو لے آ۔ سبحان اللہ، میں وہ بھی سکھانے کے لیے تیار ہوں، چلو نا میرے ساتھ بھائیوں۔ میں نے سفر شروع کیا، سنو حضرت مولانا پیر میں ملعون قادیاں پہ ایسی اوت پڑی، بولنے کا نہ رہا، اس کی بولو رام ہو گئی۔ اب اس نے وہ بیٹھا ہے دم بخود قادیان میں، آنے کی جرت نہیں۔ لوگوں سنو، جو گھروں میں چھپ جائے وہ چوہا تو ہو سکتا ہے، مل کے کہہ دو اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی وہ ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حل وجد تو مونی سبحان اللہ، نبی وہ ہوتا ہے، نبوت کو چھپا کے رکھنے کی چیز نہیں۔ 4 دن اچار کو چھپا کر رکھو، اسے بھی اللی لگ جاتی ہے۔ نبی وہ ہے جو سینہ تان کے آتا ہے، وج گج کے سج دھج کے۔ سبحان اللہ، نبوت مسکرائے تو جنت میں بہار آتی ہے، نبی غصے ہو تو رب کے فرشتے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ سنو، نبی کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے، تلوار لگی ہے، گوشت کٹ گیا، گوشت کٹ گیا، ہڈی کٹ گئی، ہاتھ پکڑا ہوا، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صرف نیچے کا ایک چشمہ باقی ہے، میں چلتا ہوں مجھے چلنے نہیں دیتا، اجازت اگر اس کا علاج ہو سکتا ہے آپ علاج کر دیں، علاج نہیں ہو سکتا مجھے اجازت دیں، جھٹکا مار کے اس ہاتھ کو جدا کروں، دوسرے سے جہاد کروں۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا قریب ہو، جنریٹر پہ نہیں ڈالا، ڈارک روم میں نہیں لے گئے، اس کا ایکس رے نہیں کرایا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ادھر نبوت کا ہاتھ نے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ نے اس کے بازو کے ایک حصے کو پکڑا، دوسرے حصے کو پکڑا، ان کو ملایا، نبوت کا ہاتھ پھیر دیا۔ سبحان اللہ، یہ صحابی رسول گئے، جا کر اسی وقت اسی ہاتھ کے ساتھ جہاد کیا۔ وہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے، ایک آدمی کے آنکھ کے اندر تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آیا، دوڑتا ہوا الوجو یا رسول اللہ، آقا مارے درد پہ میری جان نکلی جا رہی ہے، ڈیلا پکڑا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان، محمد عربی کی شفقت سن کے لوگوں، میں تمہارے 1400 سال کی میڈیکل سائنس کو دیکھوں یا نبوت کے ہاتھ کی برکتوں کو دیکھوں۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میاں میرے قریب آ۔ اب وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھے، ایکس رے نہیں کیا، اس کا کوئی سکچ نہیں بنایا، ڈارک روم میں نہیں لے گئے، آپریشن نہیں کیا، رگوں کو نہیں جوڑا، اس کے اندر ڈراپر نہیں ڈالا، زخم کو نہیں کیا، پٹی نہیں لگائی، کچھ نہیں کیا۔ فرمایا قریب ہو، اس کی آنکھ کے اس طرح کر کے کھولا، ڈیلے کو اٹھایا، نبوت کے ہاتھ سے آنکھ کے اندر رکھ کے یوں کر کے نبوت کا ہاتھ پھیرا، پھیر کے فرمایا ذرا آنکھ کھول۔ سبحان اللہ، وہ صحابی چیخ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ پہلی نظر اس نظر سے بھی مجھے اس آنکھ کے اندر زیادہ نور نظر آ رہا ہے۔ شریفو، نبوت اشارہ کرے، نبی یوں کر کے اشارہ کرے، خدا چاند کے ٹکڑے کرتا ہے، نبی یوں کر کے اشارہ کرے، درخت زمین چیر کے نبوت کی خدمت میں آتے ہیں۔ لوگوں، نبی 5 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دے، خدا 1500 کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ نے اس ملعون قادیاں کو کہا کہ اگر تو تحریر بھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، دعا میں بھی نہیں کر سکتا، یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں، قادیانیوں کو کہا جاؤ اسے لے کر آؤ، وہ میرا ہاتھ پکڑے، میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں، دونوں بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھتے ہیں، اسے کہو میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے، میں اس کا ہاتھ تھاموں گا، مینار پہ چڑھ کے اسے کہو وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے چھلانگ لگائے، میں محمد کی غلامی کا۔ سبحان اللہ، لیکن میرے بھائیوں آنے کی جرت نہ ہوئی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وہ جو چلا تھا نا قافلہ مولانا پیر مہر علی شاہ کا، سبحان اللہ، اے جاگ رہے ہو، اللہ کا شکر ادا
صف میں تمہارا نام بھی لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سنو، نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، حج کرنا دین کا کام ہے، روزہ رکھنا دین کا کام ہے، ختم نبوت کی خدمت کرنا حضور کی خدمت کرنے کے مطابق۔ سبحان اللہ، خدا کرے کہ میں تمہیں مسئلہ سمجھا سکوں۔ میری طرف دیکھو، یہ جو اعضاء ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نہ بھولیں کہ یہ نماز ادا ہوتی ہے، آپ کے میرے اعضاء اٹھتے ہیں، اعضاء حرکت کرتے ہیں، اس سے فعل سرزد ہوتا ہے، فعل کے سرزد ہونے سے فرض پورا ہوتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ باندھے ہیں، آپ قیام میں کھڑے ہیں، زبان چل رہی ہے، یہ قرات ہو رہی ہے، تم رکوع میں گئے، تمہارے اعضاء نے حرکت کی، تم سجدہ میں گئے۔ میں نے مسئلہ عرض کیا کہ اعضاء کے حرکت کرنے سے فعل سرزد ہوتا ہے، فعل کے سرزد ہونے سے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، یہ جتنی نیکیاں ہیں، یہ جتنے فرائض ہیں، ان کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ سبحان ہے۔ اللہ، میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، آپ ذرا توجہ کریں۔ یہ گزشتہ 7 ستمبر کو ہم نے لاہور کے وہ اسی بادشاہی مسجد کے زیر سایہ، انہی میناروں کے زیر سایہ مینار پاکستان میں ختم نبوت کی کانفرنس کی۔ میرے بھائیوں، میں قسم اٹھاؤں، میرا اللہ حانث نہیں کرے گا، جب ہم سٹیج پہ کھڑے ہوئے، دائیں طرف کو دیکھا، بائیں طرف کو دیکھا، سامنے کو دیکھا، انسان کی نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی۔ انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، ڈگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، جہاں پہ ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، میں کیسے نہ کہوں، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب سے بیعت کا تعلق تھا۔ ہم تو اسی سلسلے کے کہہ دو نا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، میرے بھائیوں، ہمارا میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، آؤ آج کی مجلس میں میرے ساتھ حساب کرو، چلے تم بھی تھے، چلے ہم بھی تھے، تم نے قادیان سے سفر شروع کیا، ہمارا سفر مدینہ تک سبحان اللہ، مدینہ طیبہ سے شروع ہوا۔ میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں، آج حساب دو، تم کہاں پہ پہنچے ہو، ہم کہاں پہ پہنچے ہیں۔ تم عدالت میں گئے، یہی بہاولپور تھا، اس بہاولپور کی عدالت میں 11 سال قادیانیت سے متعلق کیس چلا۔ عدالت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ رحم دے، زور سے کافر، 5 منٹ دے دو، سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، میرے ساتھ کہو۔ عدالت نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر، میرے بھائیوں، پھر چلے، میں آج سے مدراس میں گئے، الہ آباد میں گئے، وہ دیکھو ماری فٹ کے اندر گئے، عدالتوں میں جاتے رہے، قادیانی بھی آئے، محمد عربی کی امت کے غلام بھی آئے، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، ساری عدالتوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر، میرے بھائیوں سنو، آج سے 47 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 7 ستمبر 1974 کو آپ میں پوری امت، وہ دیکھو حضرت مولانا مفتی محمود، یہ دیکھو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، مولانا غلام غوث، مولانا عبد المصطفیٰ آذری، مولانا عبد الحق، حضرت بنوری، مولانا عبدالستار خان نیازی، حافظ عبد القادر روکڑی، باہر بھی امت تھی، اسمبلی میں بھی امت تھی۔ کیس چلا، 1 مہینے کی کاروائی کے بعد کافر، کافر، میرے بھائیوں، بھٹو صاحب کے بعد
بعد जुनेजो आया, जुनेजो के बाद फिर जिया साहब आए, जिया के बाद मेरे भाइयों फिर मोहतरमा आई, मोहतरमा के बाद वो मियाँ साहब आए, मियाँ साहब के बाद मोहतरमा, मोहतरमा के बाद मियाँ साहब, मियाँ साहब के बाद आगे चलकर परवेज मुशर्रफ, मुईन कुरैशी, जमाली, मेराज खालिद, गुलाम मुस्तफा जतोई, पता नहीं कौन कौन आते रहे। फिर वक्त आया जरदारी साहब आए, फिर वक्त आया मियाँ साहब आए। भाइयों तवज्जो करो, उसके बाद खाकान अब्बासी आया। आजकल भी एक साथ आए हुए हैं। साथियों सुनो, तुमसे कह रहा हूँ 47 साल बीत गए, आज तक हमारे इन हुक्मरानों ने जिनका मैंने नाम लिया, इनके 50 साल में कादियानियों ने हर काफिर मुल्क के काफिर हुक्मरान के पाँव को, उनके बूटों को अपनी जुबानों के साथ चाटा, उनके तलवों को चाटा, नाकों के साथ रगड़े, नाक रगड़े, पेशानी जख्मी कराई कि किसी तरह इस कानून को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सुनो, रूए जमीन के कुफर ने मिलकर 50 साल कोशिश की कानून को खत्म करना, तो दरकिनार उसकी देर सबर में भी फर्क नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। आज जाओ उस मिस्कीन का ये पैगाम लेकर जाओ कि जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। कैसे किया जाएगा? हाथ उठा के लहरा के मेरे पास खत्म नबूवत गए जब खलील खां फांसे उड़ाया करते थे। जाओ दोस्त दुश्मन को कह दो, रब्बे मोहम्मद की कसम जान दे देंगे, हुजूर के साथ बेवफाई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। 7 अक्टूबर को मुल्तान किला कोहना कासिम बाग के स्टेडियम में हजरत मौलाना फजलुर रहमान भी आएंगे, मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना उवैस नूरानी, देवबंदी हूँ या बरेलवी, अहल हदीस हूँ या कौन, पूरी उम्मत को इकट्ठा करेंगे, मार्का लगेगा। मेरे भाइयों, आज अगर मैं आपके उस शरीफ के सैयद जलाल बुखारी के शेरे साया हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह 7 अक्टूबर को हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के शेरे साया हुजूर की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद करेंगे। आगे बढ़ो, वो देखो मेरे रब की रहमत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, हुजूर की शफाअत भी तुम्हारा